ترتیب کے اعتبار سے ہم 4 صورتیں پڑھ چکے، جس میں سورت الفاتحہ کو اگر چھوڑ دیں تو اگلی طویل صورتیں تھیں. اب اسی تدریج کے ساتھ اگلی سورت مائدہ ہے، ترتیب میں سورت نمبر 5 ہے اور اس کی 82 آیات انشاءاللہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا رکھا ہے. اس سال میں آج صورتوں کی ڈیٹیلز ادھر کیوں نہیں دے رہی، کیونکہ روح القرآن میں دے رہی ہوں اور ہر سال دیتے ہیں. پچھلے ہر سال میں صورتوں کے خلاصے، آیتوں کے ٹاپک سب کچھ دیا ہوا ہے. ابھی جو مل رہا ہے اس کو لیجیے الحمدللہ، یہ بھی مور دین انف ہے. اور اگر مزید لینا ہو تو رمضان کے بعد پچھلے سال کا دورہ قرآن شروع کر کے پورے سال میں سن لیجیے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مائدہ سورت جو کہ ہمیں ذمہ دار انسان بناتی ہے. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب سورت مائدہ نازل ہوئی تو میں ادبا نام کی ایک اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے تھی. قریب تھا کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے میرا بازو کٹ جاتا، یعنی وحی کا اتنا بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ اونٹنی بھی دب جاتی. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر جایا کرتے تھے جب کبھی وحی کے کیفیات تھی. اور کیوں نہ ہو، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ. سورۃ حشر میں اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن میں پہاڑ پہ اتارتا تو وہ تھر تھرانے لگتا، کانپتا. آپ پر میں کتنے سخت ہیں، ہم تو ٹس سے مس نہ ہوئے. اللہ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے اور ہم بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے. تو پہلا رکوع 5 آیتوں پہ. یاد رکھیے سورت مائدہ آخری صورتوں میں سے صورت ہے، بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بہت جگہ ہے، احکامات سے بھری ہوئی صورت ہے. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ یہ آخری دور کی صورت ہے، اس لیے اس کے احکامات نہ منسوخ ہوئے ہیں نہ بدلے ہیں، اور بڑی کمپیکٹ قسم کی صورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. پہلے ہی پیغام کیا کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں معاہدوں کی پابندی کرنا. آیت 1 سے 5. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور عقود کیا ہے؟ عقد کی جمع. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے ہوئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. ہے مسلمان کو آج اس نصیحت کی ضرورت؟ شاید اللہ سے زیادہ ہم غیروں سے ڈرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک لے تم اس میں سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے.
کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے حق مہر ادا کر دو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیے پیچھے بھی یہ باتیں آئی تھی نا سورۃ نساء میں، یہاں پھر آ گئی چھپی دوستیاں، ان سب سے بچو۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہاں ایک عظیم خوشخبری ہے ان آیتوں میں۔ یہود بہت رش کرتے ہیں اس آیت پہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہود میں سے کسی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کرتے، تو حضرت عمر نے کہا ہماری تو اس دن دوہری عید ہے، کیونکہ یہ نحر کے دن نازل ہوئی تھی حج کے موقع پہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ کو مجھے خوش ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جو آدم سے شروع ہوا، نوح اور ابراہیم اور ہوتے ہوئے موسیٰ عیسیٰ سے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہوا۔ دیکھیے چیز شروع ہو پھر کیا بات ہے، اینڈ تک رہیں تو بات ہے نا۔ کوئی اب ہنڈیا پکانی شروع کریں اور اینڈ تک پہنچے ہی نہ، چولہا بند کر دیں، کپڑا کاٹ دیا سی نہیں رہے، سفر شروع کیا اور ادھر ادھر کھو گئے۔ اصل چیز الاعمال بالخواتیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیزوں کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ، خاتمہ بالخیر۔ آپ کی میری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہو جائے، خاتمہ کیا ہوگا؟ کیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی آواز سنائی دی گی؟ اس کی فکر کرے۔ تو اللہ نے پہلے دن سے ہمیں منزل کو دیکھ کے سفر شروع کرنے کی دعوت دی تھی، اس دن الصراط المستقیم میں۔ تو کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 4 کو اگر دیکھیں تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علم کے بھی شوقین تھے اور عبادت اور رکوع اور سجدے کے بھی شوقین تھے اور واضح دین کے پیروکار تھے۔ صحابہ کرام کے سوالوں پہ دین کے احکام نازل ہوئے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ کیا آپ کو صحابہ کرام کی پرسنالٹیز کو سن کر یہ محسوس ہوا کہ تھے وہ انسان لیکن ان کے دل مسخر ہو چکے تھے؟ سب سے بڑی بات ابھی تک جو آپ کو ان کی سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے؟ ان کو دین محبوب ہو گیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا اور نبی پہ یقین آ گیا تھا۔ لیڈر سے جو بدگمان نہ ہو، اللہ سے جو پیار کرے، نبی کے اسوے کو اپنے لیے بنا لے یا کہ لے قدوہ پہ چل پڑے، وہ رات دن کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ کسی نے صحابہ کی شان میں کیا کہا؟ وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، غموں کے مقابل عطر دار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ پہلے سورۃ نساء میں اپنے نماز کے اتنے احکامات پڑھے، اب سورۃ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں۔ تیمم کی بات، صلاۃ الخوف کی بات، آپ کو سفر کی نمازیں، اور آج امت مسلمہ میں شاید 5% لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا کریں؟ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کیجیے، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی، عہد کو پورا کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، مکمل دین پر ایمان لانا ہے، ادھورا دین نہیں لینا، چھپی دوستیاں نہیں کرنا، آزادانہ شہوت رانی نہیں کرنی۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی برے کاموں سے بچائے۔ آگے ہے جی اگلا رکوع، آیت نمبر 6 سے 11، حق اور انصاف پر قائم رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو ڈالو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بھی نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہر یا ایھا الذین آمنوا کو اپنے دل پہ محسوس کیجیے گا، کیونکہ صحابہ کرام اس آیت پہ رک جاتے تھے، کہا کرتے تھے اے ایمان والو تمہیں اللہ نے پکارا ہے، کان لگا کر سنو،
یا تو اس کے بعد کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے روکا گیا ہوگا. تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے آپ چپکے سے کہا کرے جی اللہ جی آپ نے میرا نام پکارا ہے، بتائیے کیا حکم ہے، یہاں کیا حکم آ رہا ہے. اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل بات پر آمادہ نہ کرے. عدل کیا کرو جو پرہیزکاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو. جبکہ قوم نے تم پر ہاتھ اٹھایا یعنی دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر پہنچنے سے پہلے روک دیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر صرف بھروسہ رکھنا چاہیے. کیا پتہ چلا کہ اللہ دشمنوں کے وار سے مسلمانوں کو بچاتا ہے. تو اس رکوع میں ہم نے وضو کی بات پڑھی. آئیے ذرا ایک حدیث سنتے ہیں، صحیح مسلم کی 577 نمبر ہے. جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے تو اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں. اگلا وضو ذرا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیجیے گا. آنکھوں کے گناہ خارج، پھر ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کے ساتھ ہاتھ کے گناہ خارج. جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف جو اس نے چل کر کیے تھے، اور یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے. کتنی خوبصورت پیورٹی ہے وضو میں، اور مومن وضو کی حفاظت رکھتا ہے. کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ وضو سے رہیں. جب واش روم میں گئے دوبارہ وضو کر لیں. پھر اسی طرح سے اس رکوع میں ہمیں مکمل معاشرتی رہنمائی ملی کہ وعدے کیسے پورے کرنے ہیں، حلال اور حرام کی وضاحتیں دیکھی، اور شریعت کے بہت سارے احکامات دیکھے. آپ کو مجھے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار رہنا ہے، حق اور انصاف پر قائم رہنے والا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد بھی رکھنا ہے، اور تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل سے پیچھے ہو جائیں. اگلا رکوع ہے جی آیت نمبر 12 سے 19، 12 to 19، شریعت کے نفاذ میں جدوجہد، یہ اس کا ٹاپک ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ جہاں نوٹ کیجئے گا اللہ کی مدد لانے والے کام. اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. اللہ ہمیں بچا لے. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے. کیا امت مسلمہ نے بھی کچھ حصہ بھلایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھولے سبق یاد دلا دے، کیونکہ جتنا زیادہ قرآن سے ہم دور ہوتے جائیں گے، اللہ کی اس کتاب سے ہم دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی یہ سبق بھولتا جائے گا. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اس کتاب سے جوڑ دے. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. تھوڑے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا رہے اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کر لے، یعنی اوور لک کر دیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا. یا اہل الکتاب، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے.
اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی. دوبارہ دیکھیے اس آیت میں قرآن کو نور کہا گیا. کون سا نور؟ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے. اللہ ہماری بھی راہبری کر دے. یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے، کون؟ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور وہ زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا بھی کثرت سے ہے اور یا اہل الکتاب، یعنی یہ بہت پروفاؤنڈ سورہ ہے. آپ کو سورۃ بقرہ والی فیلنگ آ رہی ہوگی اس میں، کیونکہ اس میں حجت تمام کی جا رہی ہے اہل کتاب پہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں. بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چاہتے تو یہی تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں سمجھائے. مدینہ میں رہتے ہوئے یہود نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ آخری رسول آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں خوب سمجھائیں گے. اور جب نبی آئے تو خود بھی نہ سننے آئے. یہ تعصب، حسد تھا. اگر وہ مدینہ کے تھوڑے سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے، آج پوری دنیا کا نقشہ بدل ہوتا. اور میں تصور سے ہی خوش ہو جاتی ہوں کہ کیسی خوبصورت دنیا ہوتی. پھر مسلم دنیا کے سب سے آرگنائز لوگ ہوتے، سب سے زیادہ پلاننگ کرنے والے ہوتے اور نہ جانے کیا کچھ. تو کبھی بھی انکار کر کے آنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اللہ کی رضا والے عمل کون سے ہیں اس رکوع کی روشنی میں؟ رسولوں کی مدد کرنا. آج کیسے ہوگی؟ ان کے مشن کے راہی بننے سے. نماز قائم کرنا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، اللہ کی رضا طلب کرنا، احسان کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا. اللہ ہمیں ان سارے کاموں میں حصے دار بنا دے. اگلا رکوع ہے جی آیت نمبر 20 سے 26. اللہ کے کام کے لیے نکلنا. تیار ہے؟ مشکل تو نہیں ہوتی نکلنے میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی آسان کر دے. اگلا رکوع کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہ دیا. اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے. نوٹ کریے، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں فتح ہوگی، لیکن نہیں مانے. اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو. انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. بالکل یہ ان پہ فٹ ہوتی ہے بات. اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے، یعنی پھر ہم فتح کا جھنڈا اٹھا کر جائیں گے، جشن منائیں گے. آج ہم مسلمان بھی کچھ ایسا ہی چاہتے ہیں. سارے دشمن خود ہی مر جائیں، کھپ جائیں، سب ختم ہو جائے اور بس ہم بھی جا کر اسلام کا جھنڈیا لگا دیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو مجھے اس دور میں اس اسلام کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، بلکہ حصہ بننا پڑے گا. بہت سارے لوگوں میں سے دو لوگوں کی خوبی، دو لوگوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ. دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمت بندھائی ان کی کہ چلو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، جو آگے ہوگا وہ ہوگا. اچھا کچھ لوگ تو بیٹھے باتیں کرتے رہتے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں کرنا، بڑا مشکل. بھئی آپ اٹھ کے کام تو شروع کیجئے، خود ہی ہو جائے گا.
آپ کا میرا کام شروع کرنا ہے، باقی کام تو اللہ کرواتا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے۔ کیا جب مسلمان یہ نہیں کہتے اللہ چاہے گا تو وہ دکھلا دے گا انشاءاللہ؟ مراد ہے کہ نہیں ہونا، ہم تو نہیں کریں گے۔ بالکل انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، کام بھی بڑے ہیں، ابھی فیشیل کرانا ہے، ابھی مہندی لگوانی ہے، ابھی کپڑے بنانے ہیں، ابھی ہال بک کرانا ہے، اب بچے کی سالگرہ بھی تو آ رہی ہے نا، اور ابھی یہ تو وہ۔ کیا ہم مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہو چکا؟ مزے میں جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ پچھلی قوموں کے قصے اسی لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اس آئینے میں ہم خود کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو سوائے اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کچھ اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ ہمارے تو 70 سال ہو گئے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ کیا خلاصہ نکلا ان آیات کا؟ پہلی بات ہے اہل کتاب کی بدعہدی کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اہل کتاب کے لیے تمام حجت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بزدل قوم کے لیے جو بات ہوئی اس کا تذکرہ۔ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی امید رکھنی ہے، دوسروں کو اللہ کے کاموں کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے، بہانے نہیں کرنے، انسانوں سے نہیں ڈرنا، اور ایک دوسرے کی ہمت بندھانی ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔